اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وکم من قریۃ اہلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون۔ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا دوستوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کو آیا یا جب وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ کل ہم نے سورۃ الاعراف کا سٹارٹ کیا تھا، اس کی ہم نے پہلی 2 آیات کو سٹڈی کیا تھا۔ تو پہلی آیت میں جو قرآن کا، جیسا کہ بہت سی صورتوں کے سٹارٹ میں قرآن کا انٹروڈکشن دیا جاتا ہے اور قرآن کی تعریف اور اس کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب یعنی کہ قرآن کے بارے میں بتایا کہ یہ آپ کی طرف اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ اس سے آپ اپنے دل میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں، اور مومنوں کے لیے یہ ہدایت ہے، مومنوں کے لیے یہ نصیحت ہے اور ہدایت ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی جو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، چاہے نبی ہو، چاہے وہ کوئی عالم ہو، یا کوئی بھی شخص ایسا ہو جو دوسرے کو نصیحت کرتا ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں، چاہے وہ دین کے معاملات ہوں، اگر وہ ایک آدمی دوسرے کو نصیحت کرتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جو نصیحت کو یہ سنے اور اس کو قبول کیا جائے۔ اسی طرح یہ جو کوئی بھی ایک نیک انسان ہے، اور وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جو بات ہے، جو نصیحت ہے، اس کو سنا جائے اور اس کو قبول بھی کیا جائے، اور یہ آدمی ہدایت پہ آ جائے جو بھی اس کی نصیحت کو سن رہا ہے۔ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کو جب یہ قرآن پڑھ کے سناتے تھے تو آپ کا دل بہت اندر سے تنگی محسوس ہوتی تھی کہ آپ یہ لوگ کیوں نہیں یہ ہدایت کو مان رہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ بالکل ان کو آگ سے بچا دے گی اور یہ کامیاب زندگی گزار لیں گے، کامیاب زندگی حاصل کر لیں گے۔ تو اس سے آپ کا دل بہت تنگی محسوس ہوتی تھی، آپ کو بڑی کہہ لیں کہ ایک طرح کا اپنے آپ پہ یہ فیل ہونا کہ کیوں نہیں، ایک غصہ فیل کرنا اپنے اندر، اور تنگی دل کے اندر تنگی محسوس کرنا کہ یہ کاش یہ اس کو قبول کر لیں۔ تو اس میں پھر یہ جو فیلنگس تھیں وہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی پہلی آیت میں کہ آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ہی ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے دل میں تنگی محسوس کریں۔ آپ کا جو کام ہے وہ اتنا ہے کہ آپ نے یہ پیغام جو آپ کو دیا گیا اس کو آپ نے کھول کے بیان کر دینا ہے، اور اس کے آگے جو نصیحت جو ہے وہ اللہ کا نظام ہے، اس کے ذریعے پھر نصیحت آگے پہنچتی ہے۔ وہ جیسے جیسے ہر انسان کا جو اندر کے معاملات ہیں، اس کا جو پاکیزگی کا لیول ہے، اس کا جو تقوی کا لیول ہے، اور اس کی جو خواہش ہے جو ہدایت کے راستے پہ آنے کی، اس حساب سے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس کے تحت ہی ہدایت ملتی ہے سب کو۔ اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک کہہ لیں کہ جو رسالت کی آپ کہہ لیں کہ اس کو پوری جو اس میں جو سسٹم ہے رسالت کا وہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نبی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کس مقصد سے دنیا میں بھیجتے ہیں۔ تو اس میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ یہ نبی پاک کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر جو نازل کیا جا رہا ہے آپ نے بھی اس کے اوپر پیروی، آپ نے خود بھی اس کی پیروی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی دوسری کسی کی خواہش کے اوپر آپ نے نہیں چلنا۔ اور نبی پاک کے ذریعے یہ ہمارے تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ جو بھی قیامت تک جو بھی شخص آئے گا، جو بھی اس قرآن کو فالو کرے گا وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ اور نبی پاک کو یہ خاص طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک تو دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی، اور جو آپ کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے قرآن، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور لوگوں کو اس کی نصیحت کرنی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت کم لوگ جو ہیں
وہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہا گیا ہے بہت کم کہ لوگوں کی جو پریکٹس چلی آ رہی ہوتی ہے باپ دادوں سے، ان کے جو شروع سے آباء و اجداد سے، یا جس ماحول میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں اس کو وہ اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ جب آپ کسی بھی کسی بھی شہر میں چلے جائیں اور وہ کسی مذہب کسی ایک خاص مذہب پہ عمل کر رہے ہوں، تو اس کو ان کو مائنڈ کو چینج کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ابھی دنیا میں 7 ارب کی پاپولیشن ہے۔ آپ دیکھیں اس میں پھر بھی جو مسلمان ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 ارب ہیں، لیکن 1.5 ارب کی وجہ سے باقی کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں آ رہی کہ آپ دیکھیں کہ ڈیلی ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہوں۔ ایسا نہیں ہے، بہت کم لوگ آپ دیکھیں جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، یا جو اپنی محنت سے، جو اپنی کوشش سے وہ ہدایت کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو وہ قبول کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں گے 7 ارب میں صرف 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور 1.5 ارب مسلمانوں میں آپ دیکھیں گے کتنے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہوں گے، جو دین پہ چلتے ہوں گے، لیکن زیادہ جو مسلمانوں میں ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، اور اس طرح کے جو بالکل جو قرآن نے جو احکامات دی ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے زیادہ تر مسلمان۔ کوئی لوگ ایک چیز پہ عمل کرتے ہیں دوسرا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس طرح کمزوریاں ہیں، لیکن پھر بھی اتنی میجورٹی جو ہے جو دنیا کی پاپولیشن ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس میں اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے۔ تو یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ حق کو قبول کرنا اور اس پہ پھر قائم رہنا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو حق کو بہت کم لوگ ہیں وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے دل میں کوئی بھی جو داعی ہے جو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، تو اس کو اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور اس کا کام ہے کہ وہ دعوت کو پہنچا دینا آگے، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچا دینا۔ کتنے لوگ اس کو سنتے ہیں، کتنے اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بھی جو سن رہے ہیں، اگر آپ بھی کوئی آیت جو سنیں، آپ کا کام ہے کہ آگے اس کو پہنچا دینا، چاہے ایک شخص کو پہنچا دیں آپ، اگر قبول کرے نہ کرے یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے، لیکن آپ کا کام ہے ہم سب کا کہ ہم اللہ کی آیات کو سنیں اور اس پہ عمل کریں اور اس کو آگے پہنچا دیں۔ ابھی یہ جو تبدیلی ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا یقین ہونا چاہیے کہ انسان کی جو محنت ہے وہ ضائع نہیں جاتی، اور ہم کنٹینیو محنت کرتے رہیں تو ضرور ایک نہ ایک دن ہمیں کامیابی ملے گی۔ میں بھی یہ سالوں بعد جا کے تبدیلی آئے، لیکن آئے گی ضرور تبدیلی، انسانوں کے جو مائنڈ ہے وہ چینج ضرور ہوں گے، حق کی طرف ضرور آئیں گے۔ اگر ہماری خالصتاً یہ خواہش ہے، خالصتاً بالکل ہماری نیت صاف ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت کو آگے پہنچائیں، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں، تو ضرور اس کا جو افیکٹ ہیں، جو اس کے اثرات ہیں وہ ضرور ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آیا یا پھر دن کو آرام کر رہے تھے۔ تو یہ ایک بتایا گیا کہ اب یہ جو ہدایت ہے جب پہنچا دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ جو اس کے لوگ اس کو نہ مانیں، تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ آگے رہتا ہے، جو کہ عذاب کی شکل میں ہوتا ہے۔ وہ ڈفرینٹ طرح کے عذاب تھے، یہ آگے ذکر آئے گا ان کا، جو کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے جو امتیں تھیں نبیوں کی جنہوں نے سرکشی کی، کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا۔ اور یہ عذاب کی شکلیں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، لیکن جو رزلٹ ہے اس کا نہ ماننے کا وہ آگے رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا جاتا ہے، پہلے ہدایت کو پہنچا دیا جاتا ہے، پہنچانے والے جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اگر وہ نہ مانیں اور ظلم و ستم کرتے رہیں اور جو ان کی سرکشی بالکل ختم نہ ہو، تو پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ جو عذاب ان کو پہنچ کے رہتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کا جو عذاب آتا ہے اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ لازم دن کو آئے گا یا لازم رات کو آئے گا، یہ کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے، جب ان کو پتہ بھی نہ ہو اچانک ان کو وہ اللہ کا عذاب پہنچ جائے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے سامنے آپ دیکھیں جو یہ بیروت کے اندر جو آپ دیکھیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر ودن سیکنڈ وہ جو پورا جو علاقہ تھا ملیاں میٹ ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو
جو عذاب آتا ہے یا کوئی کسی بستی کو تباہ کیا جاتا ہے تو اس کا بالکل پتہ نہیں چلتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا مطلب کہ یہ وہی شکل ہے اس کی عذاب کی جو کہ پہلی امتوں کو آیا تھا۔ اب یہ اس میں کئی لوگ اچھے بھی ہوں گے، کئی اس میں اچھے نہیں ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو وہ سب کا پتہ ہے، لیکن ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی تھا۔ برا یہ ایک سختی تھی وہ ان پہ آئی۔ اب جو اس میں نیک لوگ ہوں گے وہ ضرور جنت میں جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، اور جو گناہ پہ فوت ہوئے ہیں تو ان کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ یہ ہم اس پہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ اللہ کا عذاب تھا یا کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہ ایک آپ کے سامنے ایک چیز ایک واقعہ پیش آیا کہ اس طرح جو ہے موت انسان کو اچانک آگے پکڑے گی تو پھر ہمیں کوئی چانس نہیں ملے گا۔ یہ نہیں ضروری کہ ہم رات کو آئے گا یا دن کو آئے گا، یہ فکس نہیں ہے، کسی ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ آ کے رہے گا، جو کہ موت ہے یا کوئی بھی عذاب ہے وہ اس کا وعدہ مقرر ہے اور وہ اپنے وقت پہ آ کے رہے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی جو ہدایت ہے جب تک ہماری زندگی ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے قرآن، اس کو ضرور ہم پڑھیں، اس پہ عمل کریں اور اس کو آگے پھیلائیں، اور معاشرے میں جو برائیاں ہیں اپنی اپنی جو لمٹس کے اندر رہتے ہوئے سب لوگ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور سب کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی اللہ مغفرت کریں، آمین۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔